بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور 2235 نمبر حدیث پاک پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر تشریف لائے اور آپ کو اللہ نے فتح سے نوازا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن و جمال کا ذکر ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بڑے خاندان کی خاتون تھیں، ان کے شوہر قتل کر دیے گئے تھے اور وہ اس وقت دلہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نفس کے لیے منتخب فرمایا، آپ ان کو لے کے روانہ ہوئے۔ اور پھر استبراء کا مسئلہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی اس طرح خاتون نکاح میں آتی ہیں جیسے سرکار کی آئیں تو پہلے یہ تسلی کر لینا کہ حاملہ تو نہیں ہے، حمل تو نہیں ٹھہرا ہوا، اس کو استبراء کہتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ویٹ کر لینا کہ حیض آیا کہ نہیں آیا۔ حیض آ جائے اس کے بعد پھر واضح ہو جاتا ہے کہ حمل نہیں ٹھہرا ہوا تو یہ گویا کہ انتظار کیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ شب زفاف گزاری۔ پھر اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کردہ ایک کھانا جس کو حیض کہتے ہیں، حلوہ ٹائپ تھا، وہ سرکار نے صحابہ کرام کو بطور ولیمہ کھلایا۔ پھر یہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ پھر ہم مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو اپنے پیچھے اپنی چادر سے چھپا رہے تھے۔ تو اب یہاں پر پہلے کی چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں، اس کی وضاحت ہم کر رہے تھے کہ صحابہ میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بطور باندی اپنے پاس رکھا ہے کنیز کے طور پر، یا آپ کو آزاد کر کے باقاعدہ نکاح کیا ہے اور اب آپ کی یہ زوجہ ہیں، امہات المومنین ہیں۔ تو جو باندیاں تھیں ان کے پردے میں آسانی اور تخفیف رکھی گئی تھی، کیونکہ باندیوں کو گھر کا کام کرنا ہوتا تھا، باہر سے سودا سلف لے کر آنا، کپڑے دھونا، دیگر کام۔ اگر ان کے پردے میں بہت زیادہ شریعت سختی رکھتی تو ان کے لیے حرج عظیم تھا، لہٰذا باندی جو ہے وہ اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، پنڈلی کھول سکتی ہے، اس کے بال نظر آئیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آزاد عورتیں تھیں ان کے لیے مکمل اپنے جسم کو چھپانا اور صرف چہرے کا سرکار نے استثناء فرمایا، ہاتھوں کا پہنچوں تک اور 2 پیروں کا ٹخنوں تک گویا کہ استثناء فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ فرمایا آزاد عورت کا تمام بدن ستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ تو اس لیے جو امہات المومنین وغیرہ تھیں یا آزاد عورتیں تھیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہیں اور کنیزیں اتنا زیادہ پردہ نہیں کرتی تھیں، شریعت نے حرج کی وجہ سے ان کو رعایت دی تھی۔ تو اب صحابہ کرام نے اسی چیز کو معیار بنایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پردے میں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اب امہات المومنین میں سے ہیں، اور اگر سرکار نے پردہ نہیں کروایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کنیز ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک روایت تو یہ ہے کہ سرکار اپنی چادر میں آپ کو چھپا رہے تھے، اور ایک روایت میں کہ سرکار نے اونٹ پہ جب آپ کو بٹھایا تو پردہ گرا دیا، یہ تاکہ کوئی آپ کو نہ دیکھے، تو اس بات کی علامت ہو گئی کہ آپ امہات المومنین میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھے، سرکار نے اپنا گھٹنا رکھا، اس طرح کھڑا ایسا رکھا کہ جیسے یہ گھٹنا ہے، فرض کر لیں کہ آپ پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ سکیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا پیر آپ کے گھٹنے کے اوپر رکھا حتیٰ کہ وہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست قسم کی عاجزی انکساری ہے، اور ایک عورت کو عزت دینا ہے۔ اس سے میرے وہ بھائی بھی ذرا درس حاصل کریں جو شوہر ہونے کے زعم میں بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور اس کو عزت دینے کو اپنے لیے ذلت سمجھتے ہیں۔ پانی منگائیں گے تو حقارت کے ساتھ، بات کریں گے تو جھڑک کر اور سخت لہجے کے ساتھ، اس کی چھوٹی سی بھی غلطی ناقابل معافی تصور کی جائے گی۔ اپنا غصہ نکالنا ہو تو 1 گھنٹے تک بولنا، اور سامنے والا اگر تھوڑا سا بول دے تو منہ پہ تماچا کھینچ کے مارنا، یہ سب علامات اس بات کی ہیں کہ عورت کو عزت دینا ان کے وقار کے خلاف ہے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی عزت کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کے گھر کا کام کر لیا کرتے تھے، ان کی دل جوئی کیا کرتے تھے، ان کی دل آزاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی غلام کو کبھی مارا ہے، نہ اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا، پیار سے، شفقت سے، بہت ہی پیارے انداز سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اتنا پیارا رویہ سرکار اختیار کرتے تھے، اور یقینی سی بات ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ لیکن ہمارے ہاں صحیح اگر میں یہ لفظ بولوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن خود عورت ہوتی ہے۔ اگر شوہر فرض کر لیں بیوی کو عزت دینے لگے، بیوی نے پانی مانگ لیا کبھی تو پانی لا کر پلا دیا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ بازار سے لے آیا، تو ماں کو فوراً پریشانی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھئی میرے بیٹے پہ تو اس نے جادو کروا دیا، کل میں نے خود دیکھا بچے کا پیمپر بدل رہا تھا، میں نے دیکھا بچے کو نہلا رہا تھا، وہ لیٹی ہوئی تھی سو رہی تھی اور میرے بیٹے نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا رات کے ٹائم میں۔ بھئی ٹھیک ہے، وہ میاں بیوی ہیں، ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، وہ بہت تھک گئی ہے، سارا دن کام کیا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس نے بچہ اٹھا لیا اور بیوی کو سونے دیا، کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور اگر یہی معاملہ بیٹی آ کر بتائے کہ امی میرے شوہر اتنے اچھے ہیں، میں بعض اوقات رات کو سوتی رہتی ہوں، وہ منع کو اٹھا کے نا باہر لے جاتے ہیں، اس کو خوب کھلاتے ہیں، پھر سلا کے لٹا دیتے ہیں، تو ماں کہے گی اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا اچھا داماد دیا ہے، میری بیٹی کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ لیکن بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو اس لیے اسی طرح نندیں ہوتی ہیں، یہ بھائی کے کان بھرتی رہتی ہیں تاکہ بیوی کے خلاف بھائی کچھ نہ کچھ کرے، جب اس کی طرف سے گالی گلوچ، مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی ہے۔ یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ بہت اچھی اچھی ساسیں ہیں، بہت اچھی نندیں ہیں، بہت اچھی بہویں ہیں، بھابیاں بہت اچھی اچھی ہیں، یہ میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس قسم کے معاملات اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بہنیں برا بھی نہ مانیں، اپنے خراب اوصاف کو دور کرنا یہ آپ کا کمال ہے۔ ہمیں برا بھلا کہہ کے چینل چینج کر دینا یا ہماری سپیچ کو نہ سننا، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ ہی کو نقصان ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شوہر حضرات ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ موضوع یہی آیا ہے کہ اپنی ازواج کی آپ بھی تعظیم کریں، ان کو عزت دیں، احترام دیں، اور ان کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ اگر وہ تھک جاتی ہے تو آپ ان کو کم از کم 2 جملے ہمدردی کے کہہ دیں، آج تو بہت تھک گئی ہوگی، اور شکریہ ادا کیا کریں ہمیشہ۔ اگر وہ اچھا کھانا بناتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے عورتیں کھڑی ہو کے کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں، اس کے اندر ہی ساتھ ساتھ پھر بچے بھی سنبھالنا، دوسرے کام بھی کرنا، بعض اوقات تو واشنگ مشین لگائی ہوتی ہے، وہاں کپڑے نکال کے اسپنر میں ڈال رہی ہیں، پھر آ کے ہنڈیا بھی دیکھ رہی ہیں، ادھر بچہ رو رہا اس کو سنبھال رہی ہیں، اتنے کام کرتی ہیں خواتین، تو ان کو سراہا جانا چاہیے۔ تو اس طرح اچھا بہنوں سے بھی ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر شوہر آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے تو خدا را اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں۔ بعض کہتی ہیں میں شوہر کو ایسا لے کے چلتی ہوں تیر کی طرح سیدھے چل رہے ہیں، یہ کہتی ہیں یوں کرو یوں کرتے ہیں، یوں کرو یوں کرتے ہیں۔ بھائی آپ ٹھیک ہے، چلیں آپ ہی کا کمال ہوگا، بڑی مہارت تامہ آپ کو حاصل ہے شوہر کو انگلیوں پہ نچانے کی، لیکن اس کو اپنا کمال سمجھنے کے بجائے اپنے شوہر کا کمال سمجھیں اور اللہ کی عنایت سمجھیں، یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا اچھا شوہر دیا جو میرا خیال کرتا ہے، میری تکلیف کا، میرے ذہنی اذیت کا، میری جسمانی اذیت کا خیال کرتا ہے، شکر ادا کریں۔ لیکن بعض ہماری بہنیں اس کو بھی اس میں لے جاتی ہیں کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں نے شوہر کو قابو میں کیا ہوا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم نے ایسی خواتین کو بہت میرے پاس کیسز آتے ہیں، جب شوہر بے قابو ہو جاتا ہے، غیر عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے اس قسم کے عورتوں کے رویوں کی وجہ سے، پھر یہ ایک دم بالکل نرم پڑ جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں مفتی صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے شوہر کو، اتنا اچھا تھا، پہلے میرا کہنا مانتا تھا، سب خیال کرتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم دائرہ ادب میں رہ کے کہیں کہ بہن یہ تو آپ ہی کا کمال تھا کہ شوہر قابو میں تھا، وہ کمال کہاں چلا گیا آپ کا، آپ بے کمال کیسے ہو گئیں؟ پھر وہ نہیں میں تو با کمال ہی ہوں لیکن کسی نے اس پہ جادو کروا دیا۔ ارے بھائی چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے بھی، اگر آپ کے شوہر اچھا ہے، آپ کا کہنا مانتا ہے، آپ کا خیال کرتا ہے، خدا را اس کو اپنا کوئی فخر نہ سمجھیں، اپنی مہارت نہ سمجھیں، اپنا کمال نہ سمجھیں، صرف اللہ کی عنایت سمجھیں، اور اس کو شوہر کا کمال سمجھیں، اپنے شوہر کی عزت کریں، احترام کریں، اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو عزت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اسلام بھی ہیں، بہت بڑے حاکم ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ انا سید الاولین والآخرین، سرکار فرماتے ہیں میں پہلے والوں کو بھی سردار ہوں، میں بعد والوں کو بھی سردار ہوں۔ اور عاجزین کے سارے کا عالم یہ ہے کہ سرکار اپنا گھٹنا کر دیتے ہیں اسٹینڈ کے طور پر، اور بی بی صفیہ اس پہ پاؤں رکھ کر اور اونٹ پہ سوار ہو رہی ہیں۔ یہ ہے عاجزین کے ساری، یہ ہے اظہار محبت، یہ ہے ایک عورت کو تعظیم دینا، عزت دینا۔
یہ ہے تعلیم امت کہ جب میں ایک نبی ہو کر، میں ایک حاکم ہو کر، میں ایک بڑا لیڈر ہو کر یہ اپنی بیوی کو عزت دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہوں، تو تم بھی کرو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض شوہر بیویوں کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک رکھتے ہیں، ساتھ چلتے بھی نہیں، وہ آگے چل رہا ہوں کہ بیوی 4-5 بچوں کا ٹولہ لے کے بیچاری پیچھے پیچھے تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہی ہوگی، وہ اپنے اور لیفٹ رائٹ آگے چل رہے ہیں صاحب، ان کے لیے یہ بھی بے عزتی ہوتی ہے کہ بیوی کے ساتھ چلیں اور کوئی بچہ اٹھا لیں، اور ڈانٹنا ڈپٹنا جھڑکنا سب کے سامنے پبلک پلیس کے اوپر شروع ہو جائیں گے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جو میرے بھائی ایسے کچھ سن رہے ہوں، بھولے سے میرا پروگرام سن رہے ہوں، کیونکہ اکثر سنتے نہیں ہیں ایسے لوگ، ناراض ہو جاتے ہیں، یا بیویاں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے اگر کوئی میں ایسی بات کہتا ہوں تو یہ نہیں کہ شوہر کے کوہنیاں مارنا شروع کر دے، سنو تمہاری بات ہو رہی ہے، وہ اور ضد میں آ کر نہیں سنے گا، ہاں ان کو سنوا دیں پیار محبت سے۔ تو بہرحال ایسے کوئی بھائی جو ہمارے سن رہے ہوں، میری گزارش ہے کہ اپنے ازواج کو عزت دیں، احترام دیں، کل آپ کے بچے اپنی بیویوں کو عزت دیں گے، آپ کی بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عزت دے گا، وہ سسرال میں اس کی عزت کی جائے گی، لیکن عورت کو حقیر نہ سمجھے، غلط رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2236۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور اس وقت آپ مکے میں تھے۔ کیا فرمایا سرکار نے کہ اللہ اور اس کے رسول نے خمر یعنی شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مردار کی چربی کے متعلق بتائیں، کیونکہ اس کو ہم اپنی کشتیوں پر ملتے ہیں اور اس کا تیل کھالوں پر ملا جاتا ہے اور لوگ اس سے اپنے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ حرام ہے، اللہ یہود پر لعنت کرے، جب اللہ نے ان پر مردار کی چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پگھلا کر اس کو فروخت کیا، پھر اس کی قیمت کھائی۔ تو مردار سے اس طرح کا انتفاع چربی وغیرہ سے سرکار نے منع فرمایا۔ کھال سے تو آپ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ سرکار نے ایک بکری کو دیکھا، فرمایا اس کو اسی کھال کیوں نہیں نکال لی کہ اس سے استفادہ کیا جاتا، لیکن چربی وغیرہ استعمال کرنا منع ہے۔ تو خمر کی بیع کو حرام کر دیا۔ خمر کہتے ہیں انگور کی شراب کو۔ عربوں میں اس وقت کئی قسم کی شرابیں چل رہی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاص قرآن میں خمر کا لفظ بیان فرمایا۔ جو انگور کی شراب بغیر پکائی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خمر، یعنی وہ برتن میں انگور ڈال کر اس کو سیل پیک کر کے اور اس کو زمین میں وہ لوگ دفنا دیا کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کتنے دن میں یہ سڑے گا انگور اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائے گا اور پھر نشہ پیدا ہوگا، اتنے دن تک اس کو دفنا کر رکھتے تھے اور پھر اس کو باہر نکال کے چھان لیتے تھے، وہ تھی خمر۔ اس کا ایک ایک قطرہ حرام ہے، چاہے نشہ لائے یا نہ لائے۔ اور اسی پر قیاس کر کے پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ دیگر تمام ہر طرح کی شراب وہ حرام ہے اور نجاست غلیظہ ہے۔ سرکار نے خمر کی بیع کو حرام قرار دیا فتح مکہ کے موقع پر۔ اس سے خصوصاً میرے وہ بھائی جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ ذرا درس حاصل کریں کہ جو بعض اوقات شراب بیچ رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ضمناً شراب بیچنا، یعنی اصلاً کوئی اور چیز بیچ رہے ہیں ضمناً، جیسے سپر مارکیٹ ہوتی ہے، سروس اسٹیشن ہوتے ہیں، ان میں دیگر سب حلال اور پاکیزہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن شراب بھی بعض اوقات رکھ لی جاتی ہے، اس لیے کہ جو انگریز وغیرہ ہوتے ہیں، غیر مسلم گاہک ہوتے ہیں، اگر وہ شراب نہ ملے کسی اور جگہ چلے جائیں گے تو اس لیے بزنس کو نقصان نہ ہو وہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ان سے بھی میری گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کی خمر کی بیع کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا آپ ہرگز نہ رکھیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ٹھیکہ کسی غیر مسلم کو دے دیں، وہ شراب کا کام کرے، اور اس سے آپ چاہے اپنی جگہ اگر آپ کی سپر مارکیٹ ہے اس کا رینٹ لے لیں، اس جگہ کا تھوڑا سا ایک حصہ مختص کر دیں، وہی یہ کام کرے اور غیر مسلم کو بیچے، آپ خرید و فروخت کا معاملہ نہ کریں۔ یہ تو ان کے لیے مشورہ ہے۔ اور وہ جو خاص شراب کے سٹور کھولے ہوئے ہیں اور شرابیں دھڑلے سے بیچ رہے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ اس سے حاصل شدہ نفع کو اس قدر محبوب رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ اس کے رسول کا پیغام سنائے تو وہ اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بیوی منع کرے تو بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں، بھائی وغیرہ منع کریں تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر المیہ یہ کہ بعض اوقات گھر والے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، منع کرنے والے کے خلاف ہو جاتے ہیں، ماں باپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے شراب بیچ رہا تو کوئی بات نہیں۔ یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کو اتنا معمولی سمجھ کر جو پس پشت پھینک دے
اور خالصتاً حرام گھر کے اندر لے کر آ رہا ہو، یہ جب پیٹوں کے اندر جائے گا تو کس طرح یہ مرنے کے بعد عذاب قبر، قبر کی آگ، سانپ اور بچھو، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم کا انگارہ کیسے بنے گا، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے مختصر زندگی کے لیے ہم آخرت کو بالکل بھلائے بیٹھے ہیں اور دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کچھ خیال کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف باہر کے ملکوں میں رہنے کے لیے اور وہاں پر ایک آسانی کی زندگی گزارنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے حرام ذریعے اختیار کر کے اپنے آپ کو جب لوگوں کے درمیان عزت ملتے دیکھتے ہیں تو بڑا فخر کرتے ہیں کہ ارے یار کوئی بات نہیں، اگر کچھ حرام کام کر بھی رہے ہیں تو عزت کتنی ہے۔ پاکستان آئے، ہندوستان آئے، بنگلہ دیش آئے، لوگ عزتیں کر رہے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے لوگ چندے دیتے ہیں بڑے بڑے مسجدوں کے اندر، مسجد والوں کو چاہیے ان کے لیے ناجائز، اگر پتہ ہے کہ یہ حرام کی آمدنی سے چندہ دے رہا ہے تو اس کو پھینک دے چندہ اس کا، کہ نہیں لیں گے تمہارا مسجد کے اندر تمہارا گندا مال نہیں لگ سکتا ہے، یہ گناہ ہے، اس کا لینا ہی گناہ ہے، کیونکہ یہ آپ جب لیں گے تو اس کو عزت دیں گے، احترام دیں گے، اور وہ کہاں پھر وہ شراب بند کرے گا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، یہ غلط چیز ہے، حرام ہے، تو اس کو ہرگز خرید و فروخت اس کی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، مردار کی بیع کو منع کیا۔ مردار وہ جانور ہے کہ جو بغیر ذبح شرعی کے مر جائے، ہلاک ہو جائے، وہ ہے مردار، چاہے وہ گائے، بھینس، بکری ہی کیوں نہ ہو، سرکار نے اس کو بیچنے کو منع کیا۔ اس طرح خنزیر، پگ وغیرہ، اس کو بیچنا منع، اور بتوں کی بیع کو سرکار نے حرام قرار دیا، اور مردار کی چربی کو بھی استعمال کو منع فرمایا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں ذرا توجہ رکھنی چاہیے۔ اگلا باب دیکھیے، باب ثمن الکلب، کتے کی قیمت کا حکم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ یعنی طوائف کے مہر اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا کہ ان چیزوں کو نہ لیا جائے۔ تو اب دیکھیں، کتے کی قیمت سے منع کیا۔ فقہ حنفی کی روشنی میں ہمارے فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ کتے کی بیع، کتے کی قیمت تو اس وقت یہ منع تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابتدائی اسلام میں کتے گھروں میں آتے جاتے تھے، ان کی رال گندی تھی، نبی کریم نے منع فرمایا، اور ان سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اس وقت حکم یہ دیا اگر کتا پانی میں منہ ڈال دے، برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو۔ یعنی اتنا زیادہ مبالغہ کروایا سرکار نے کتوں کو تاکہ گھر سے نکلیں، یہ حرام جانور ہے، رالیں ٹپکاتا ہے، بیماری اس کا وائرس ہوتا ہے اس کے رال کے اندر، میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، اور سرکار نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت یہ منع تھا۔ احناف یہ کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیسے ہو گیا انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔